السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی جو ہے نا پورے ملک میں ایک آزادی کی لہر چلی ہوئی ہے، جیسے کہ وہ قیام پاکستان کے وقت بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس تحریک کی مجھے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے اقبال کہ آگ ہے نمرود ہے اولاد ابراہیم ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو اس زمانے میں قائد اعظم نے اس کو لیڈ کیا تھا، اور اس زمانے میں ایک مرد حر اور مرد مجاہد اور مرد قلندر عمران خان نے اس کا بیڑا اپنے کندھوں پہ لیا ہے۔ تو اس مرد مجاہد نے شروع سے ہی بڑی سٹرگل کی ہے۔ شروع سے ہی اس نے کیا کہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلدار ہوتا ہے۔ یہ بندے نے اپنا ہر چیز چھوڑا، اپنے بچے چھوڑے، اپنی بیوی چھوڑی، اور پاکستان میں آ گیا ہزاروں اربوں ڈالر کی جو ہے نا وہ دولت کو کک مار کے۔ تو اس کے ذہن میں کوئی سودا سمایا ہوا تھا، کو عشق کی جو ہے نا وہ تپش اس کے دماغ میں سما گئی تھی کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے عمران خان نے جس میدان میں بھی قدم جمایا ہے، تو اپنے دشمنوں کو جو ہے نا وہ دھول چٹائی ہے۔ جس جگہ بھی اس نے اپنے پاؤں رکھے ہیں، وہاں جو ہے نا کہ کامیابی کا جھنڈا گاڑ کے اٹھائی ہے۔ تو عمران خان نے اپنی بے مثال جد و جہد، مسلسل جسے کہتے ہیں جہد مسلسل، سٹرگل جسے قرآن نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مستقل جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں ان کی منزل تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کو یقین تھا کہ میں اپنی منزل پا سکتا ہوں۔ ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں جن میں اتنا ویژن ہوتا ہے، اور جو بیونڈ دا نیڈز کام کرتے ہیں، یعنی اپنی جو ہے نا وہ ذاتی ضروریات سے بالا تر ہو کے کام کرنا، اسے کہتے ہیں بیونڈ دا نیڈز۔ جیسے عبدالستار ایدھی کام کرتے رہے ہیں، کہ جیسے مادام رت فو نے چیچک کے خلاف کام کیا، پاکستان میں آ کر ساری عمر شادی نہیں کی، جیسے نیلسن منڈیلا نے کام کیا، جیسے قائد اعظم نے کام کیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کا ہر لیڈر ہی ایسے کام کرتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں سے بالا تر ہو کے اور بے لوث ہو کے کام کرتا ہے۔ کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ اس میں کوئی اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، یعنی نہ ستائش کی تمنا، نہ صلہ کی پرواہ۔ تو عمران خان نے اس سٹرگل کو شروع کیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، کہ بیچ میں ہمارے جو ہے نا وہ میر جعفر اور میر صادق آ گئے، اور بیچ میں کچھ ہمارے جو ہے نا انصاف کا ترازو تولنے والے بھی آ گئے۔ تو اس کے متعلق میں نے کچھ تھوڑا سا عرض کیا۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، ہر شخص یہاں سر پہ کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے جی، حق کے راستے میں جو ہے نا بہت ساری رکاوٹیں آئی ہیں، بہت ساری مسائل آئے ہیں۔ تو عمران خان نے ان تمام مسائل کو بڑی خندہ پیشانی سے اپنے سینے پہ سہا ہے، سارے تیر اپنے سینے پہ کھائے ہیں، اور اس نے قوم کو بھی تیار کرتا رہا کہ یہ قوم جو ہے نا زندہ ہو، جاگے۔ اس قوم کے مردہ جو ہے نا بدن میں اس نے ایک نئی توانائی بھری ہے، نئی تڑپ، نیا لگن، نیا جذبہ، نیا جوش برتا آیا ہے، اور ہر میدان کا فاتح رہا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ گرا ہے تو گر کے فوراً اٹھا ہے، اور اس نے اس کھیل کو ون کیا، چاہے وہ ورلڈ کپ ہو، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو، چاہے وہ بلین ٹریز ہو۔ تو جس کام میں بھی اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، تھکا نہیں ہے، رکا نہیں ہے، ٹوٹا نہیں ہے، دل ہارا نہیں ہے۔ ہار ہوئی ہے تو ہار کے دوبارہ پھر اٹھا ہے اور اس کو جیت میں بدلا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پیارے پاکستانیوں، عمران خان نے جو کچھ کیا ہے، جو سٹرگل اس نے 22 25 30 سال میں کی ہے، اب اس کا اصل فروٹ جو ہے نا، اصل پھل، آؤٹ پٹ ملنے کا وقت آیا۔ تو آپ بھی جو پیارے پاکستانیوں ان کے ساتھ شامل ہو، کیونکہ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو غلامی کی زنجیروں کو توڑتی ہیں۔ تو کیا اقبال کہتا ہے،
آپ نے مجھے یقین ہے اس قوم نے غلامی کی زنجیروں کو محسوس کیا ہے اور اب یہ وہ زنجیریں دوبارہ پہننے پہ تیار نہیں ہے۔ اقبال کیا گیا تھا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو عمران خان وہ شخص تھا کہ جس نے جو ہے نا وہ حالات کا رخ موڑا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہو۔ بات یہ ہے کہ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے، پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا تو کیا طوفانوں کو بھی راستہ دینا پڑتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا عالمی استعمار نے ایک بڑک ماری ہے عمران خان کے آگے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں وہ کر دیں گے، اور عمران خان نے اس کا بھرپور جواب دینے کا، اس سے بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن جب اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو پیچھے دیکھا تو پیچھے میر جعفر اور میر صادق جو ہے نا اس کی آبیاری کر رہے ہیں، استعمار کی، اس کو پانی لگا رہے ہیں، اس کے جو ہے نا وہ گدھا بنے ہوئے ہیں، بیکاری بنے ہوئے ہیں، اور وہ یس وہ جو بھی اسے کہتا ہے یس کہے تو یس کہتے ہیں، نو کہے تو نو کہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ مثال قائم کی، استعمار کے آگے جو ہے نا سارے ہی لمبے لیٹ جاتے تھے۔ جب مشرف کے آگے کہا کہ ہم تمہیں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے تو مشرف صاحب بھی لیٹ گئے۔ اس وقت عمران خان نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی جنگ نہیں، یہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی عمران خان کی آواز پہ کسی نے کان نہ دھرے۔ لیکن عمران خان جو ہے نا یہ مرد حق، مرد کلندر، اپنی اس جرت والی آواز کو اٹھاتا رہا، اور اس نے اس بار بھی اپنی کرسی اقتدار کو نہیں بچایا۔ بچ سکتا تھا، چانسز تھے، لیکن اس نے کہا کہ میں دوبارہ اپنی ہمت سے میں اپنا شکار خود کر کے کھاؤں گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے استعمار کو للکارا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اس نے للکارا ہے عالمی استعمار کو کہ یہ وہ پرانا پاکستان نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ضیاء الحق کو اور بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری طاقتوں کو، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے، پرائم منسٹر رہے، آپ سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں رجیم چینج کرتا رہا ہے۔ یہ عالمی سربراہی کانفرنس جب کروائی ہے بھٹو نے، تو اس میں کیا کیا؟ اس نے بھٹو سے بدلہ لیا، اس کے بعد شاہ فیصل سے بدلہ لیا، اور اس کے بعد جو ہے نا کرنل قذافی پہ کافی حملے کرواتا رہا، اور آخر کار اس کی جو ہے نا اس کے نظام کو فنا کیا۔ تو عمران خان نے اس کے سامنے ایک للکارا یہ مرد کلندر کہ یہ اب وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ دور گزر گیا جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ تو اب کیا کہتے ہیں، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اور اس نے ایک نعرہ جرت بلند کیا، اس نے کہا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا، اس نے کہا اتنی مشکل پڑی ہے، تو اس نے پھر بھی باطل کو للکارا، اس نے کہا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو اس وقت عمران کی جد و جہد جو ہے وہ اپنی پوری جو ہے نا وہ تیزیوں کی طرف بڑھی ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ ہے عوام میں شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اور کراچی میں اس وقت عوام کا جمع غفیر 2 دن پہلے ہی، جلسے سے 2 دن پہلے ہی خان صاحب کا انتظار کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت حالات کا جو رخ ہے نا وہ عمران خان نے خود موڑا ہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر، ورنہ یہ سب اقتدار کے بھوکے اس وقت اقتدار کی کرسیوں پہ براجمان ہو رہے ہیں، چند ہڈیوں پہ بہت سارے کتے اس کو بمبوڑ رہے ہیں، کوئی ہڈی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی یہ وزارت کھینچ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے زیادہ مل جائے، مجھے زیادہ مل جائے۔ تو خان صاحب جو ہے نا وہ کرسی اقتدار سے بالکل بے خوف ہو کر وہ مسکراتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے بڑے جذبے سے، جوش سے، بڑی تمانیت سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور ہمیں جو ہے نا اس قوم کو کسی منزل پر پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں کا حال ہے، میں وہ گفتگو لمبی ہو گئی ہے، لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کر کراچی میں جو جمع ہوا ہے، تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اے انقلاب نو تیری رفتار دیکھ کر خود ہم بھی سوچتے ہیں کہ اب تک کہاں رہے۔ السلام علیکم۔